100 سال ملی، ہر انسان کو اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، حامی بتا تجھے 50 سال میں نے زندگی دی تھی، کس نے دی تھی؟ وہ کہے گا مالک تو نے دی تھی۔ پھر پوچھے گا اس زندگی کو کہاں صرف کیا؟ باری تعالیٰ میں تو بھول گیا تھا، غفلت میں بسر کی۔ پھر آگے رب تبارک و تعالیٰ کا جو ریئیکشن ہوگا وہ بڑا دردناک۔ اور دوسری چیز اس جوانی کے بارے میں، اب سب لوگ جوان ہیں، جوانوں کو قرآن کی تلاوت اچھی نہیں لگتی، جوانوں کو مسجد جانا اچھا نہیں لگتا، جوانوں کو جو ان کی زندگیوں نے غفلت کا شکار کر رکھا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری چیز ہوگی، یہ جوانی جو میں نے تمہیں دی تھی، تو ایک گوشت کا لوتھڑا اور ٹکڑا تھا، انسان کو سمجھایا گوشت کا ذرہ تھا، اس ذرے کو میں رب وحدہ لا شریک نے انسان بنایا، طاقتور بنایا، بچہ پیدا ہوا، اس کا وجود حرکت نہیں کر رہا، اس کے وجود کے اندر طاقت نہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنی سوچ سے اس کو بھوک پیاس کا نہیں پتا، اس کو پتا ہے صرف رونے کا۔ تو رب نے فرمایا اس بچپن سے تجھے جوانی کی طرف کون لایا؟ اس کمزور وجود سے طاقت کی طرف کون لایا؟ تو اللہ پاک پھر فرمائے گا میں ہی ہوں، وہ جس نے تجھے جوان کیا، جس نے تیری عقل کو مضبوط کیا، جس نے تیری ٹانگوں کو مضبوط کیا، جس نے تیری ہاتھوں کو مضبوط کیا، جن سے پکڑ پکڑ کر تو ہر چیز اپنے اندر ہی پھینکتا رہا۔ ان ہاتھوں کے بارے میں، ان کی طاقت کے بارے میں آج جواب دے، تو اللہ پاک ان ہاتھوں کی طاقت کے بارے میں پوچھے گا، ان پاؤں کی طاقت کے بارے میں پوچھے گا۔ اور پھر قرآن مجید میں آ گیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، بندہ سوچے گا میں جھوٹ بولوں، یہ ہاتھوں سے حرام کمایا ہوگا، کہے گا نہیں کمایا، ہاتھ بول پڑے گا، پاؤں سے حرام کی طرف چل کے گیا ہوگا، یہ پاؤں بول پڑے گا، ٹانگیں بول پڑے گی، وجود انسانی بول بول کر کہے گا کہ اس انسان نے مجھ سے یہ بھی برائی کی، مجھ سے یہ بھی برائی کی، مجھ سے یہ بھی غلط عمل کیا، مجھ سے یہ بھی غلط عمل کیا۔ ہر وجود انسانی کا ہر حصہ انسان کا بولے گا اور للکار للکار کر کہے گا اے اللہ یہ بندہ کتنا بدبخت ہے، اس نے مجھ سے یہ ظلم کیا۔ تو فرمایا کہ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، جوان ذرا بتا اپنی جوانیاں کہاں لٹا کے آیا۔ اور پھر تیسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مال کے بارے میں پوچھا جائے۔ یہ جو مال یہ رب کی نعمت ہے، یہ جس کو مال اللہ نے دے دیا یہ اللہ کی شکر گزاری کرے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی شکر گزاری کرے کہ مولا تو نے قدر میں رکھا ہو۔ تو فرمایا کہ اس مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا تھا، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں اس مال کو خرچ کیا۔ اور پھر پانچویں چیز اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس پر تو نے کتنا عمل کیا۔ جو علم میں رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا تو تو نے اس علم کو کہاں استعمال کیا، اس علم سے پیسے گنتا رہا یا نمازیں بھی گنی، اس علم سے کوئی صدقہ زکوٰۃ خیرات بھی کیا یا اپنی اکاؤنٹ بھرتا رہا۔ یہ سارے سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز بندہ مومن سے کر دے گا، بندہ مومن سے پوچھے گا، اور ہر سوال کا جواب دینے سے پہلے انسان کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اور پھر وہ جو میں نے پہلے حدیث پاک عرض کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جو انسان کے کام آئے گی، انسان کا کیا ہوا نیک عمل، انسان کی وہ مال اور جائیداد اس نے صدقہ کیا، انسان کی وہ اولاد جو اس نے نیک چھوڑی۔ اب آخری چیز عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک اولاد انسان کے نفع کا باعث بنے گی۔ اور نیک اولاد کب نفع کا باعث بنے گی؟ جب نمازیں چھوڑ دے گی، برے عمل کرے گی تب وہ نفع کا باعث بنے گی؟ نہیں، فرمایا وہ اولاد جب نیکیاں کرے گی، وہ اچھی اعمال کرے گی، وہ 5 گانا نماز پڑھے گی، تو نماز پڑھ کے یہ محفل کروائی پتہ نہیں یہ قبول ہو یا نہ ہو، یہ وہ وحدہ لا شریک جانتا ہے، لیکن جب حالت نماز میں ہوں گے، باپ فوت ہو گیا، بیٹے اس کے نماز میں کھڑے ہو گئے، وضو کیا،
سنا پڑی، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے زیادہ عظمت والا ہے، ساری حمدیں، ساری تعریفیں، ساری ثنائیں تیری ذات کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، ساری تعریفیں کر کے سیدھے رستے پہ ہدایت مانگ کے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے زیادہ عظمت والا ہے، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے پھر بیٹھ گیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ میری قولی باتیں، میری فعلی باتیں، میری بدنی باتیں، میرا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا سارے کا سارا تیرے لیے ہے، سارے کا سارا کس لیے ہے؟ تیری ذات کے لیے ہے۔ پھر فرمایا اب میرے سونے محمد پہ درود و سلام پڑھ لے، پھر درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یہ سارا کچھ پڑھ کے اللہ نے فرمایا ٹھہر جا، ابھی تھوڑی سی بات باقی رہ گئی ہے، تیرا والد اس دنیا سے چلا گیا، تیرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، تیرا عزیز اس دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے دعا تو مانگ لے۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پہلی دعا یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ ہر بندہ آدھے قاری صاحب دعا کرے جہاں تک آنکھیں نہیں لگتے، پتر نے آنکھیں نہیں لگتے، بڑے بڑے ہو گئے مسیتی نہیں جاندے، آپ گھر بیٹھ کے ٹی وی دیکھے تو اولاد تو توقع کریے بھائی اے مسیتی جاوے گا، نہیں جائے گا کدی بھی، ڈھک کے گلوں دے لیترا نال پر بڑے ہو کے بدماش بنن دے، نیک نہیں بنن دے۔ سمجھائی میری بات؟ اب ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے پتر اٹھ کے سویرے مسیتی ٹور جان، دھیاں اٹھ کے سویرے پڑھن ٹور جان، پر اسی جڑے ہیں نہ اما اٹھے تو نہ وہ ستے رہاں۔ جب تک وہ سوئے رہیں گے اولاد کو لتروں سے یا جیسے بھی مسجد بھیجو گے وہ بڑے ہو کے کامیاب نہیں ہوں گے۔ کامیاب کب ہوگا؟ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ علماء بیان کرتے ہیں، میں ویسے ایسی چیزوں پہ نہیں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہوتا ہوں، لیکن تاریخ میں یہ چیز آگے تو بیان کرنا پڑے گی۔ یہ ہم نے یہ جو بڑے ہیں نا انہوں نے تو پڑھا ہوگا یہ کتابوں کے اندر غوث اعظم کا واقعہ اور 40 چوروں کا واقعہ۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تربیت ان کی والدہ نے یہ کی ہوئی تھی کہ جھوٹ نہیں پتر، جھوٹ نہیں بولنا۔ رستے میں ڈاکو آ گئے، ڈاکوؤں نے پوچھا ہاں بھی نکالو جو کچھ ہے، ہر کسی نے اپنا اپنا جو کچھ تھا نکال دیا۔ اس بچے کی جو چھوٹا تھا تلاشی دی تو وجود میں سے کپڑوں میں سے جیبوں سے کوئی پیسہ نہیں نکلا۔ تو پوچھا تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میرے کو 40 دینار نے۔ کتنے؟ 40 دینار نے۔ متلاشی لی، جہاں نہ متلاشی لی، پھر بھی کوئی نہیں نکلے۔ نے کہا جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کہا نا، میری ماں نے میری یہ تربیت نہیں کی کہ میں جھوٹ بولوں۔ اس نے کہا پھر پیسے کہاں ہیں؟ اس نے کہا قمیض کے اندر میری ماں نے سی دیے ہوئے ہیں۔ یہ ماں کی تربیت تھی۔ کس کی تربیت تھی؟ والدہ کی تربیت تھی۔ جب ماں کی تربیت ہو دے دی، ماں نماز پڑھے گی، باپ نماز پڑھے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اولاد بھی نمازی بنے گی۔ ماں باپ بے نماز اولاد سے توقع کرے، ماں باپ جھوٹ اولاد سے توقع کرے سچ بولے۔ روڑے ہوندے نا ساڈے گھراں وچ بھئی فلانے تو جھوٹ بولنا ہے، تو کوڑ مارنا ہے، دال آنا ہے، تو اپنے من میں جان کے پہلے مطالعہ کریں کہ اب میں نے تو کسی کو دا نہیں لگایا، میں نے کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا۔ جب اپنی ذات پاک ہوگی پھر اولاد کو ڈانٹیں گے، اس پہ اثر ہوگا۔ جب خود صبح شام ہم 2 نمبری کریں گے، غلط عمل کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تو پھر اولاد کو مار کٹ کے پڑھائی ہوئی نماز وہ کامیاب نہیں، پھر گلا بنے گا بخاری صاحب مسیتی کراندے کچھ نہیں۔ سمجھ آئی میری بات؟ اپنا رزق پاک کریں، اپنی غذا کو صاف کریں، پاکیزہ کریں، طہارت بخشیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے پھر اولاد نیک ہوگی، پھر اولاد متقی ہوگی، پھر فرما بردار ہوگی۔ اور اسی اولاد کا فائدہ وہ جو حدیث پاک میں نے عرض کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا نیک اولاد کا ہونا، نیک اولاد نفع کا باعث بنے گی، پھر اولاد نفع کا باعث بنے گی۔ جب اولاد نے ساری زندگی اولاد کو ہم لوگوں نے 2 نمبری
سکھائی، غلط اعمال سکھائے، تو پھر اولاد نفع کا باعث نہیں بنے گی، پھر نقصان کا باعث بنے گی، پھر خسارے کا باعث بنے گی، پھر میں بھی اور آپ بھی فاولئک هم الخاسرون کے زمرے میں جائیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، پھر وہ اولاد فتنہ بنے گی، پھر وہ مال عذاب بنے گا۔ اس مال کو آج پاک کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا یہ محفل کا مقصد ہی یہی ہے، صرف یہ نہیں مقصد آئے چور کھاتے نعرہ مارے اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہاں سے جو چیز لینی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی طہارت کریں، اپنے رزق کی طہارت کریں، اپنے رزق کو پاک کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک لقمہ بندہ حرام کا کھا لے، 40 دن وہ دن رات ایک کر کے نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تہجد پڑھے، ابابیل پڑھے، اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، ساری پڑھے، ایک بھی قبول نہیں ہوگی، ایک بھی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ ایک لقمہ کھایا، اور ایک لقمے کی تاثیر یہ سائنسدان بتاتے ہیں 40 دن تک انسان کے وجود کے اندر گردش کرتی ہے۔ ہم خوراک کھاتے ہیں، اس خوراک کا اثر کھانے سے لے کر اس کا خون بننے، اس کا وجود میں جانے، وجود کے اندر خون کی گردش تک 40 دن لگتی ہے، تو اس غذا کا پھر اثر ختم ہوتا ہے۔ پھر جا کر اب کہتا ہے پھر میں نمازاں قبول کر لوں۔ تو اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہماری بھی کوئی نماز قبول ہونے والی شکل نظر آتی ہے، ہمارا بھی کوئی روزہ، کوئی اعمال صالح ہمارا ہمیں کوئی قبول ہوتا نظر آتا ہے۔ جب ہم اپنے رزق کی طرف توجہ کریں گے، رزق پاک نہیں ہوگا تو پھر معاشرہ سدھرے گا نہیں، رزق پاک نہیں ہوگا اولاد نیک نہیں ہوگی، رزق پاک نہیں ہوگا اولاد 2 نمبری کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو اللہ تبارک و تعالی ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ اور والدین بالخصوص میں والدین سے آخر میں پھر کہوں گا کہ والدین بھی اپنے آپ کو، اولاد کا فائدہ والدین کو اس وقت ہوگا جب وہ صبح اٹھ کے نماز پڑھے گی، شام کو نماز پڑھے گی، پھر وہ فائدہ دے گی۔ اگر نہیں پڑھے گی تو پھر ابے واسطے سال بعد ایک محفل کر چڑی تو وہ پتہ نہیں فائدہ ہوگی یا نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا